بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صحبت رسول تھا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبیر اور شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر و شبر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی یعنی پوشیدہ رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی ابن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منا وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو او حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ حسنین کریمین کو بچپن میں ہی بہت شہرت حاصل تھی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ہی شہادت کی شہرت کا چرچا تھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کی جانثار رضی اللہ عنہ، سبھی لوگ آپ کے زمانے شیروارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت ہی بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں ورد ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟
فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میرے امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت جبرائیل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ اور ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا میرے بعد عرض طب میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے۔ طب قریب کفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو جائے گی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتی ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ابو نعیم عصبہ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اسی میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔